بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں، وہی نیک لوگوں کا ولی ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی بھی معبود برحق نہیں، وہ یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ یا اللہ ان پر، ان کی آل پر اور تمام صحابہ کرام پر رحمتیں، سلامتیں اور برکتیں نازل فرما۔ السلام علیکم پیارے دوستو، میری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، آج کا وظیفہ اللہ تعالیٰ کے صفاتی ناموں کا بہت ہی لاجواب وظیفہ ہے، جو کہ دولت کا وظیفہ ہے۔ آپ کسی بھی طرح کی مالی پریشانی کا شکار ہیں، آپ کو کسی قسم کی رکاوٹ کا سامنا ہے، روزگار یا کاروبار میں کوئی رکاوٹ ہے یا پھر کسی بھی طرح کی تنگی ہے، تو آپ اس وظیفے کو کریں اور اللہ کی ذات سے اپنے لیے جو مانگنا ہو وہ مانگ لیں۔ انشاءاللہ آپ پر دولت کی بارش ہوگی اور رزق و روزگار کی راہیں کھلیں گی۔ یہ وظیفہ بہت ہی پاورفل وظیفہ ہے۔ ویڈیو کو آپ نے اسکپ نہیں کرنا اور آخر تک لازمی دیکھنا ہے تاکہ کوئی اہم بات آپ سے مس نہ ہو جائے۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیوز کو لائک کریں اور شیئر بھی ضرور کریں۔ پیاری بہنوں اور بھائیوں، اللہ تعالیٰ کے خزانے لامحدود ہیں، اس لیے بندے کو چاہیے کہ وہ اللہ کے خزانوں پر نظر کرتے ہوئے اللہ ہی سے ہمیشہ سوال کرے۔ یاد رہے کہ اللہ تعالیٰ مانگنے والوں کو ضرور عطا فرماتا ہے، لیکن افسوس یہ ہے کہ بندے اللہ کی ذات سے غافل ہیں اور بندوں کو اللہ کی ذات سے مانگنے کی فرصت ہی نہیں ہے۔ پیاری بہنوں اور پیارے بھائیوں، آپ پورے یقین کے ساتھ اللہ کی ذات سے مانگے، انشاءاللہ آپ کے لیے بھی اللہ تعالیٰ رزق اور دولت کے دروازے کھول دے گا۔ دوستو، جب حضرت نوح علیہ السلام کشتی پر سوار ہوئے تو کشتی زمین و آسمان کے درمیان بلند ہوئی تو پانی کی لہروں کی وجہ سے کشتی ہچکولے کھانے لگی اور پانی بہت گہرا تھا۔ گرم پانی کی وجہ سے تارکول پگھل گئی اور قریب تھا کہ پانی کشتی میں داخل ہو کر اس کو تباہ کر دیتا، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے ناموں میں سے ایک نام حضرت نوح علیہ السلام کو سکھایا، تو آپ نے اس نام کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائی، تو اللہ تعالیٰ کے اس نام کی برکت سے تارکول یعنی لوگ جم گئی، اور وہ نام ہے احیا اشرا، جس کا معنی ہے یا حیو یا قیوم، اور یہ نام توریت میں ہے۔ اس کی برکت سے ڈوبنے والا ڈوبنے سے بچ جاتا ہے۔ دوستو، یہ کلام اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس وقت سکھائے تھے جب آپ کو آگ میں ڈالا گیا تھا، تو آگ آپ پر ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو گئی تھی، یعنی گل و گلزار ہو گئی تھی۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو حرم شریف لے گئے تھے اور ان کو تنو تنہا وہاں چھوڑ آئے تھے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو یہ نام سکھائے تھے اور حکم بھی دیا تھا کہ جب کوئی مشکل اور محتاجی آ جائے تو اس نام کے ساتھ دعا کرنا۔ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کو پیاس لگی تو آپ کی ماں کو تکلیف ہوئی، حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اس نام کے ساتھ دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے زمزم کا چشمہ جاری کر دیا، اور یہ نام حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد کے منہ میں قیامت تک جاری رہے گا۔ ایک روایت میں یوں ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے پیاس سے بلک کر اپنی ایڑیاں زمین پر مارنی شروع کی تو حضرت جبرائیل علیہ السلام حاضر ہوئے اور آپ نے اس جگہ پر پھونک ماری تو وہاں سے زمزم کا چشمہ جاری ہو گیا۔ دوستو، معلوم ہوا کہ یا حیو یا قیوم کا وظیفہ تو انبیاء کرام علیہ السلام کا ورد رہا ہے، اور اس ورد کی برکت سے ان کی مشکلیں دور ہوتی ہیں۔ بے شک اللہ تعالیٰ کے ذکر میں برکتیں ہی برکتیں ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ کے ذکر میں دلوں کا سکون بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اور تمام حاضرین و سامعین کو یا حیو یا قیوم کا ذکر ورد زباں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔